السلام علیکم ویورس، آج ہم آپ کو تہجد کی نماز کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تہجد کی نماز کا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تہجد کی نماز جو فرض نمازوں کے بعد سب سے اہم ترین نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کے بہت سے واقعات پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ رات کے بعد حصے میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھا کریں، جو آپ کے لیے پانچوں نمازوں کے علاوہ ایک زائد نماز ہے۔ امید ہے کہ اس تہجد پڑھنے کی وجہ سے آپ کے رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دیں گے انشاءاللہ۔ قیامت میں جب سب لوگ پریشان ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اس پریشانی سے نجات ملے گی اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس سفارش کے حق کو میں مقام محمود کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر صبح فجر کی شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ عشاء سے فجر کے بیچ میں کسی بھی وقت سو کر اٹھنے پر نفل نماز پڑھتے ہیں، جس سے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان عشاء پڑھ کر سوتا ہے اور رات کے کسی بھی حصے میں اٹھتا ہے تو یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور تہجد کی نماز اس کے لیے سب سے اچھا وقت رات کا تیسرا پہر یعنی رات کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز نفل نمازوں میں سے سب سے افضل نماز ہے۔ نماز تہجد میں کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ادا کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری۔ تہجد کی نماز کی اہمیت۔ تہجد کی نماز کی اہمیت۔ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی دعا میں قبول کروں، ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا جس کو میں روزی عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا جس کا جواب میں عطا کروں۔ ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ اس پکار کو سنتے ہیں اور کتنے لوگ اس پکار کا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ذرا اپنے حال پر غور کریں۔ فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی افضل نماز ہے تو وہ ہے رات کے آخری پہر میں پڑھی جانے والی تہجد کی نماز۔ اس لیے ہمیں تہجد کی نماز کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے۔ حدیث سے مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز یعنی تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ تم سے پہلے پچھلی امتوں کے نیک لوگ بھی تہجد پڑھا کرتے تھے اور تہجد کی نماز تمہارے لیے اللہ سے قریب ہونے کا سبب ہے، اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا اور گناہوں کا کفارہ کرنے والی ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ تہجد کی نماز سنت بھی مانی جاتی ہے۔ یہ وہ نفل نماز ہے جو تمام نفلی نمازوں میں بہتر اور اہم ترین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس نماز کا اہتمام فرمایا۔ جن لوگوں کو تہجد کا سجدہ نصیب ہوتا ہے وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے اللہ خود اپنے بندوں کو چنتا ہے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت۔ تہجد کی نماز پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں حدیث میں بہت کثرت سے بیان کی گئی ہیں، اس لیے ہمیں اس کی فضیلتوں کو جان لینا چاہیے، جس سے ہر انسان میں تہجد ادا کرنے کی للک ہو۔ تہجد ایک بہت اہم ترین عبادت ہے۔ تہجد کی کچھ فضیلت نیچے میں آپ کو بیان کروں گی۔ تہجد کی نماز جہنم سے نجات دلائیں گی۔ تہجد
گزار لوگ سیدھا جنت میں داخل ہوں گے۔ تہجد قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ تہجد پڑھنے والوں کی بڑھاپے میں کمر نہیں جھکے گی۔ تہجد گزار بندوں پر اللہ کے گھر کا نور برستا ہے۔ تہجد نیک لوگوں کا عمل ہے۔ تہجد پڑھنے سے بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ تہجد کے وقت مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو شخص تہجد میں 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ اس رات غافلوں میں شمار نہیں ہوتا۔ جو شخص تہجد میں 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہوتا ہے۔ جو شخص تہجد کی نماز کا طریقہ۔ اب ہم تہجد کی نماز کے طریقے کو سمجھ لیتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 کر کے 12 رکعت ادا کرنی ہوتی ہے، یا پھر جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے بھی آپ کو سہولیت ہو، جتنی بھی آپ کے اندر ہمت ہو، اپنے حساب سے آپ جتنی چاہیں 2 سے 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پوری نماز 2 رکعت کر کے ہی پڑھی جائے گی، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے اور پھر سے 2 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ اسی طرح پوری تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے کچھ جو ضروری چیز ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ رات کو نیند سے اٹھ کر سب سے پہلے اچھی طرح وضو کریں۔ اس کے بعد پاک صاف جگہ پر مصلی بچھا کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر آپ کو 2 رکعت تہجد نماز کی نیت کرنی ہے، جیسے ہر نماز کی نیت کرتے ہیں ویسے ہی۔ پھر جیسے سب نماز پڑھتے ہیں اسی طرح پوری نماز پڑھنی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے کوئی الگ سے سورہ نہیں ہے، جو سب نمازوں میں پڑھتے ہیں وہی پڑھنی ہے، بس ہو سکے تو لمبی لمبی سورہ پڑھیں۔ تو آج ہم نے جانا تہجد کا ٹائم، تہجد کی اہمیت، تہجد کی فضیلت اور تہجد نماز کا طریقہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ سب بتانا پسند آیا ہوگا۔ جو لوگ تہجد گزار ہیں اللہ ان پر اپنی خوب رحمتیں برساتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو تہجد گزار بنا دے، آمین۔ اگر آپ کو تہجد کی نماز کے بارے میں اور کچھ حاصل کرنا ہے جو آپ کو معلومات نہیں ہے تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں کر کے میسج سے پوچھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنے کا افضل وقت رات کا تیسرا پہر یعنی رات کا آخری حصہ ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنے کا افضل وقت رات کا تیسرا حصہ یعنی رات کا آخری حصہ ہے۔ تہجد کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ تہجد کی نماز میں کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ جیسا بھی آپ سے ہو سکے، جتنی بھی آپ کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، اپنے حساب سے آپ 2 سے لے کے 12 رکعت تک تہجد کی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کم سے کم 2 رکعت نماز نفل تہجد ضرور ادا کریں۔ اللہ پاک آپ کو اور بھی زیادہ نماز نفل پڑھنے کی توفیق عنایت کرے گا۔ جو بھی شخص کو اللہ سے کوئی حاجت پیش ہو تو اسے چاہیے کہ 5 وقت نماز کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے رات کے تنہائی حصے میں گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر جائز مراد ضرور پوری کرے گا۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اور اللہ پاک ہمیں تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، فالو کریں۔
شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔